تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم امثال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم اس کے 5ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ عہد قدیم کی تیسری نظمی کتاب ہے، لہٰذا اپنی بائبل مقدس کھولیے اور اپنے گھرانے کے ساتھ ہمارے ساتھ مطالعے میں شریک ہو، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں لکھیے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خادمین کا خیر مقدم کروں گا۔ بھائی معین خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ بھائی اسام خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں 5ویں باب کی چند آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر بھائی اسام آپ سے سوال کروں گا۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہیم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کی نگہبان ہوں، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے، اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا، اس کی راہیں بیکار ٹھکانہ ہے، پر وہ بے خبر ہے۔ اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو، اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو، اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا، ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالے کرے، ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی، اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا، نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی، میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ بھائی اسام، ان آیات میں ایک جوان شخص بیگانہ عورت کے خلاف جن باتوں سے خبردار کیا گیا ہے اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بیگانہ عورت وہ عورت ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ جوان عورت کے لیے بیگانہ عورت کوئی بھی وہ عورت ہے جو اس جی، کی بیوی اور نہیں۔ وہ غیر شادی شدہ کے لیے بھی صحیح۔ بیگانہ کوئی بھی وہ عورت ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ الفاظ عام طور پر گناہ کے لیے ہیں۔ گناہ۔ جی، بیگانہ عورت کا ذکر جہاں سے واضح طور پر اس کا تعلق گناہ سے ہی بیگانہ ہے۔ عورت امثال کی کتاب میں عمومی طور پر گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ جی بالکل۔ سادہ طور پر وہ اس سے کہتا ہے کہ خطرات سے ہوشیار رہ، پہلا اس کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا، کیا یہ خطرناک ہے؟ جی، کیونکہ اس شہد کے اندر زہر گھلا ہے، یعنی کہ گناہ باہر سے بڑا دلکش نظر آتا ہے۔ کیا گناہ میں کوئی لطف ہے؟ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیا گناہ میں لذت ہے؟ بے شک اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ پر لطف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی لذت وقتی طور پر ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے۔ تیل چکنا ہوتا ہے اور اس لیے اس پر چلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ گویا وہ کہتا ہے کہ ایک بار آپ کے پاؤں گناہ میں پھنس گئے تو پھر فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا،
اور کچھ جوان یہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ کر دوں گا اور جب چاہوں میں اس سے نکل آؤں گا۔ میں آپ کو ایک سچ بات بتاتا ہوں، اگر آپ کی کار تیل سے چکنے راستے پر چل پڑے تو اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا، اس کے نتائج بدترین ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال کو پہنچ جاتے ہیں، کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں بھلے ہی ہیں۔ اس کی شروعات تیل سے ہو، مطلب شروعات میں راہ کتنی جی ہموار کیوں بالکل، نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیل پر چلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، سو وہ پہلے ہی اسے خبردار کرتا ہے اور پھر اس کے منفی نتائج کے متعلق بتاتا ہے جو درپیش آ سکتے ہیں۔ وہ اسے گناہ سے اس دل فریب منظر سے شروعات میں ہی خبردار کر دیتا ہے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کچھ بڑے سانپوں کی اقسام ایسی ہے جو کہ اپنے شکار کو اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے کھینچتے ہیں، ان میں ایسی کشش ہوتی ہے، اور کچھ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ جھاڑ کے اندر سے کوئی قیمتی چیز نظر آ رہی ہے۔ بھائی اسام، ہمیں بائبل سے کوئی مثال دیں کہ جہاں گناہ کی شروعات ایسی ہی چکنی راہ سے ہوئی لیکن اس کا انجام اور نتائج پتال کے مانند تھے۔ سمسون مشہور ترین مثالوں میں سے ایک ہے جس کے گناہ کی شروعات ایسی راہ سے ہوئی۔ اس نے ایک بیگانہ عورت کے ساتھ تعلق رکھا۔ اس نے طے کیا کہ وہ ایک غیر عورت سے بیاہ کرے گا جو خدا کے لوگوں میں سے نہ تھی۔ خدا کے لوگوں میں سے نہ ہونے کا مسئلہ ذات پات مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو خدا کے لوگ نہیں ہیں وہ غیر معبودوں کے ماننے والے تھے۔ یہ کوئی شہریت کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی شہریت اس ملک سے نہ تھی، مسئلہ یہ تھا کہ خداوند نے انہیں غیر معبودوں کی بیٹی کو اس بیانے سے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کا دل اپنے دیوتاؤں کی طرف پھیر ڈالے۔ دیکھیں، کسی ایسے سے بیاہ کرنا وہ ہے کہ جو ہمارے دل کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ پہلی دفعہ تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، کچھ غلط نہیں لگتا، اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے۔ جیسے کہ میٹھی میٹھی باتیں کہنے کے بعد وہ اس سے پوچھے چلی جا رہی تھی کہ اسے کیسے محکوم کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے چکنے راستے کی مانند تھی اور وہ اس پر پھسلنے لگا اور ہر بار یہی صحیح۔ ہوتا رہا۔ بھائی موئن، ہائی وے پر اکثر روڈ سائنز عام طور پر دیے گئے ہوتے ہیں جو ڈرائیورز کو چڑھائی، اترائی، موڑ، کھڈوں اور مخصوص فاصلوں کے متعلق خبردار کرتے ہیں، اور جو کوئی ان علامات کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ بھیانک نتائج کا سامنا کرتا ہے۔ لہٰذا بیگانہ عورت کے حوالے سے ان احکام اور ہدایات کی فرمانبرداری اور نافرمانی کے کیا نتائج ہیں؟ اس سے ہمیں بائبل کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اے انسان، تیرے پاس کوئی عذر نہیں۔ خدا انسان سے اور خاص کر کے جوان سے ایک بار پھر کلام کرتا ہے، اور اس نے دوسرے باب میں بے گناہ عورت کے متعلق کہا، اور پھر 5ویں باب کے اندر بھی کہا۔ اس نے خطرات سے آگاہ کیا اور ان کے نتائج سے بھی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ اسے ان باتوں کے متعلق بتاتا ہے جو اسے خطرات سے بچنے میں مددگار ہیں، اور پہلے حصے میں وہ بدی کی راہ کی بات کرتا ہے اور دوسرے حصے میں وہ پاکیزگی کی راہ کی بات کرتا ہے جس کا خاکہ خداوند نے پیش کیا، اور جو اپنی زندگی اس کے مطابق زندگی گزارے اور خداوند کی دل میں رکھی خواہش پوری کرے۔ یہاں وہ اسے ان خطرات سے خبردار کرتا ہے جو اسے درپیش آ سکتے ہیں، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے حوالہ کرے، تا ایسا نہ ہو کہ جوانی کے دنوں کا نکھار جب ایک شخص اپنی پوری قوت اور جمال میں ہوتا ہے کسی غیر کے حوالہ کر دیا جائے، کوئی اور اس کے پھل کو توڑ لے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالے کرے۔ آپ کی زندگی کے بہترین دن جوانی کے دن ہوتے ہیں، آپ ان کی نظر کر دیں جنہیں بے رحم کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہ جیسے بھائی آسم نے پہلے کہا کہ اس سے شہد اور بے تیل رحم سے تشبیہ دی گئی ہے، بالآخر اس کا حقیقی چہرہ دکھائی دیتا ہے جو گناہ ہے، جو پہلے انسان کو لبھاتا ہے، پرکشش لگتا ہے، لیکن اس کا انجام بھیانک ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بیگانہ تیری قوت سے سیر ہو، وہ سب کچھ جو تیرا ہے تو انہیں بیگانوں کے حوالے کر دے گا جو تیری قوت اور قابلیت کو نچوڑ کر تجھے پھینک دیں گے، اور تیری کمائی یا تیری کمائی کا سب حصہ تیرے گھر نہیں بلکہ کسی اور جگہ جائے گا۔ اور 11ویں آیت کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ تو نوحہ کر، یہ خطرے سے آگاہی ہے، تو اپنے انجام پر نوحہ کر، اور اس سے ہر جوان کو خبردار ہونا چاہیے جسے ابلیس نے اندھا کر رکھا ہے، لیکن انجام نہ لذت ہے نہ اسودگی بلکہ رونا اور ماتم ہے۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔
गुनाह हीले बाज और फरेबकार है जो अपने रास्तों और तरीकों को बदलता रहता है और मुख्तलिफ तरह से लज्जतों का लालच देकर फरेब देता है और इस तरह अहमकों को गुमराह करता है ताकि वो उसके लुभाने वाली बातों से मुतासिर होते रहें और उसके फरेब में गिरफ्तार रहें और जिंदगी की राह को भूल जाएं और नजरअंदाज किए रखें, क्योंकि अगर वो जिंदगी की राह पर तवज्जो दें तो वो गुनाह को तर्क कर देंगे। खुशामदीद। हम इमसाल की किताब के 5वें मुताले में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों का सवाल। जी, हमने नताइज के मुतल्लिक सुना कि ऐसा न हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाले करे। क्या किसी ऐसे शख्स के लिए कोई उम्मीद नहीं है जो बहुत सालों तक इसी राह पर चला हो? ये एक जवान शख्स की तरफ से एक अमली सवाल है। अगर कोई वाकई इस फंदे में फंस चुका हो तो क्या उसके लौटने का कोई रास्ता नहीं है? देखें, जब तक वो जिंदा है उम्मीद है, लेकिन मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि नुकसान तो होगा। दरअसल मैं ये कहते डर रहा हूँ कि उम्मीद है, क्योंकि तब कोई ये कह सकता है कि चूंकि उम्मीद है तो मैं खुलकर गुनाह कर लेता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि उम्मीद तो है, और आखिरी लम्हे में वो डाकू जिसने सलीब पर तौबा की और ज़िंदगी की आखिरी लम्हे में उसने ये अजीम बात सुनी कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। लेकिन मैं आपकी तवज्जो पहले नुकसान की तरफ दिलाना चाहूँगा। हर बात के बावजूद ऐसे शख्स को कबूल करने को तैयार है कि जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म घुल जाएं तो तू अपने अंजाम पर नुहा करे और गुनाह पर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर जब कोई तवील अरसे से मुनशियात या शराब का आदी होता है, उसका जिगर खराब हो जाता है। क्या जब वो तौबा करेगा तो वो बहाल हो जाएगा या अपनी बाकी की जिंदगी तकलीफ में गुजारेगा, अपने किए की कीमत अदा करेगा? ये हकीकत है कि मैं उसकी अब्दी सजा से तौबा के वसीला बच गया, लेकिन उसके आर्जी नताइज रहेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि आर्जी नताइज ये सजा में फर्क बता रहे हैं। यानी कि आप नताइज और सजा में फर्क बता रहे हैं। जी, गुनाह की सजा तौबा करने के बाद नहीं रहती, जी, जो अब्दी सजा है। बिल्कुल। लेकिन जो बोया है उसे काटने का वक्त तो है। कभी कभार खुदा का फजल मुदाखलत करके नताइज को बदल देता है, पर जो बोया उसे काटने का वक्त है। जो कुछ मैंने कहा इसलिए कहा ताकि कोई ये ना समझे गुनाह की राह आसान है, लेकिन खुदा उस शख्स को कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और कहे मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी। एक दिन मैंने तकलीफ दे तौर पर तरबियत पाई। फिर वो कहता है मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना, ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब काम जिनका तस्करा किया गया है उनका सबब लापरवाही है, लेकिन देखा जाए तो कभी दानिस्ता तौर पर भी होता है। गोया वो कहता है किसी ऐसे शख्स के लिए जो साल हर साल गुनाह में रहा, मुश्किल तरीन बात है कि वो उस पर अफसोस करे कि उसके पास ये सब ना करने का मौका था, लेकिन उसने किया सिर्फ अपनी जिद की वजह से। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि खुदा जो फजल का मालिक है वो उन तमाम खोए बरसों के बाद भी उनको बहाल करता है जिन्हें टिड्डी दल ने चट कर लिया और तरबियत के फुकदान और बाइबल की बातों से लापरवाही के सबब से ऐसा किया। मैं उनसे कहूँगा कि आज ही आएं, खुदावंद आपको खुशी से कबूल करेगा। लेकिन जो कोई जानते बूझते ऐसा करे, यानी खुदा के कलाम को नजरअंदाज करेगा, मेरा ख्याल है वो उसकी भारी कीमत अदा करेगा कि इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी वो उसकी तौबा को कबूल करेगा। एक बात जिस पर इस्लाम भाई की बातों का इतलाक होता है, और मैं कहूँगा कि वो दाऊद है। उसने नोहा किया और ऐसा करने में उसने देर नहीं की और अपना बिस्तर आंसुओं से भिगोया और एक मीठी और हौसला अफजा आवाज उसे सुनाई दी, जबकि उसने मातम और तौबा की कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्श दिया। सही। ए नौजवान, आज हम जिसका मुताला कर रहे हैं वो खुदा का कलाम है, खुदा का सच्चा कलाम, और हम हर रोज देखते हैं कि ये बातें पूरी हो रही हैं। बहुत से जवान लोग अपनी जवानी और कुव्वत को बदकारी के कामों में बर्बाद करते हैं। बहुत लोगों ने अपनी जवानी को जुए में, मनशियात में या शरारत की बातों में बर्बाद किया है। और कभी कभार तो हमें ऐसा देखने में भी आता है कि एक 20 साल या 30 साल का जवान बूढ़े की मानंद दिखाई देता है। लिहाजा गुनाह बड़ा तबाहकुन है। अगर आप मनशियात या जनाकारी या
किसी भी गुनाह के फंदे में है तो आपके पास तौबा का मौका है। उम्मीद है जब तक आप जिंदा हैं अपनी जिंदगियों को बदले और यीशु के पास आएं और वो आपको गुनाह से दूर ले जाएगा और फजल के वसीले मुदाखलत करके आपके उन बुरे सालों को बहाल करेगा जिन्हें टिड्डी दल खा गया। भाई मुइन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा 15वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक की बातों के मुतल्लिक। गुज़िश्ता तमाम आयात एक जवान शख्स के लिए बेगाना औरत के मामले की खबर दे रही हैं। मनफी है कि ये ना कर, उसके पास ना जा, लेकिन 15वीं आयत से हम मुस्बत अल्फाज को देखते हैं। मुस्बत अहकाम के तो पानी अपने ही हौज से और बहता पानी अपने ही चश्मे से पीना, क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियां कूचों में वो फक्त तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रहा। इसके बारे में बताइए। ये अज़दवाज के हवाले से है। खुदा ने उसकी ख्वाहिश की इंतज़ाम किया है जो कि इंसान में है। वो जवान मर्द और औरत दोनों से मुखातिब है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि खुदा ने हमारे अंदर एक जबिलत रखी है ताकि नस्ल इंसानी कायम रहे। उसने मर्द या फिर मखसूस औरत को रखा है ताकि एक दूसरे की इस ख्वाहिश की तस्कीन कर सकें। ये पाक अज़दवाज है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया और बरकत बख्शी। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पैदाइश की किताब के आगाज में खुदावन ने आदम के लिए अज़दवाज की बुनियाद रखी जो उसकी ज़रूरत थी। और नए अहदनामे में खुदावन ने खिदमत के आगाज में उसने एक शादी में शिरकत की और पीने से उसकी मुराद यह है कि तू उस शख्स से पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है जिसे मैंने तेरे लिए बनाया है। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं? तेरे जिनसी या तुलीदी चश्मे हर एक के लिए या फिर हर जगह मुयस्सर ना हो, बल्कि एक खास जगह एक पाक ताल्लुक का होना लाजमी है। मतलब कि आपका एक ही जीवन साथी हो ताकि तेरी औलाद खुदावंद की तरफ से बाबरकत हो। अगर तू शाद रहना चाहता है तो अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह जिससे तूने अपनी जवानी के दिनों में ब्याह किया। प्यारी हरनी और दिलफरेब गजाल की मानिंद हुस्न और ताजगी का अक्स है। उस बीवी से जिससे आपने ब्याह किया उसी से आप मुतमिन हो सकते हैं। आयत 29 में लिखा है कि उसकी छातियां तुझे हर वक्त असुदा करती हैं। छातियां बच्चों के लिए सैर होने और तस्कीन पाने की जगह हैं। तस्कीन पाने की आपको असुदगी और वो सारी तस्कीन या इत्मीनान हासिल होगा जिससे आपकी तमाम जरूरियात पूरी होंगी जो खुदावन ने आपके अंदर रखी। पहली आयत से 14वीं आयत तक वो बेगाना औरत के पास जाने, भटकने या गुनाह से मना करता है। अगर शख्स शादीशुदा है तो उसे किसी दूसरी औरत के पास नहीं जाना चाहिए। अगर एक जवान शख्स गैर शादीशुदा है उसे शादी के बगैर जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करने चाहिए। 15वीं आयत से वो एक जोड़े के दरमियान मिसाली ताल्लुक की बात करता है। एक शौहर की अपनी बीवी से वफादारी और एक दूसरे की तस्कीन, एक मिसाली ताल्लुक। मैं इस नुक्ते पर आपसे यहाँ पर एक सवाल करूंगा। यहाँ एक औरत और मर्द के ताल्लुक की बात है जो अज़दवाज के बंधन में है, लेकिन मैं मसीही अज़दवाज के मुतल्लिक जानना चाहता हूँ कि एक मसीही घराना आमतौर पर कैसे मुमताज है, न सिर्फ शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुक बल्कि घराने की खुसूसियात भी। ये मोहब्बत और फर्माबरदारी के वसीले मुमताज है। मोहब्बत और फर्माबरदारी किसके लिए? मोहब्बत एक शौहर की अपनी बीवी के लिए उससे मोहब्बत रखने का हुक्म दिया गया क्योंकि औरत फितरतन बहुत जज्बाती है और बीवी को ताबेदारी और फिर फर्माबरदारी का एक वाज़ेह हुक्म दिया गया है क्योंकि बाग़ अदन में हवा को आदम के मातहत और ताबे किया गया। और जब एक शौहर अपनी बीवी के ताबे होने के बगैर ही उससे मोहब्बत करना शुरू करता है और जब एक बीवी शौहर की मोहब्बत का इंतजार किए बगैर उसकी अतात और फर्माबरदारी करती है तो ये दर हकीकत एक खुशहाल घराना होता है जिसमें दोनों ही एक दूसरे की जरूरियात की तस्कीन करते हैं। बाइबल शौहरों के बीवियों से मोहब्बत रखने के हवाले से क्या कहती है? बाइबल कहती है ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। और वो उससे मोहब्बत रखता है क्योंकि उसने उसे खुदावंद से पाया है। सो उसे अपनी बीवी से मोहब्बत रखनी है जिसे खुदावन ने उसके लिए मुकर्रर किया है क्योंकि ये मसीह की कलीसिया का एक शानदार अक्स है। मसीह और कलीसिया का आपस में ताल्लुक, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। और शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है जो खुदा की तरफ से उसके लिए एक तोहफा है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल।
میں 21ویں آیت کی اس بات کی وضاحت چاہوں گی کہ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کی جائے بھائی اسام۔ عموماً اگر آپ کسی آیت کو سمجھنا چاہیں تو اس کے الفاظ کو سمجھنا ہوگا۔ ہموار کرنے سے مراد ناپ تول یا کسی چیز کا وزن کرنا ہے یا کسی چیز کو برابر کرنا ہے، جیسا کہ ہم متفق ہیں کہ امثال کی کتاب ایک نظمی کتب ہے، جی۔ لہٰذا وہ ایک ادبی مثال دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم کسی چیز کا وزن کرتے ہیں تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم اس کی قدر معلوم ظاہری کر طور سکتے پر ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں بڑی دکھائی دیتی ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کا قد زیادہ ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا اس کا وزن کریں اور اس کی قیمت معلوم کریں۔ سلیمان کے کہنے کا مطلب ہے کہ خدا ہی ہے جو ہمیں اور ہماری راہوں کو برابر جانچ سکتا ہے اور ان کی قدر بتا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پرائمری اسکول میں تھے تو ہر کوئی ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا تھا تاکہ ہم لمبے دکھائی دیے ہر کوئی جائیں۔ دوسرے کے مقابلے خود کو ناپتا ہے۔ جی بالکل، تو ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہی لمبا ہے، کیونکہ یہاں ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ کیا کوئی آپ سے لمبا نہ تھا؟ اس طرح یہ سب کا دعویٰ تھا کہ وہ سب سے سب سے لمبا لمبا ہے۔ یقیناً یہ ایک بچکانہ بات تھی، لیکن جب ہم سمجھدار ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ لمبائی ناپنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ کون لمبا ہے۔ خداوند وہی راہوں کو جانچتا ہے، وہی خداوند جو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ فریب نہ کھا کہ لوگ تیرے سے خوش ہیں یا نہیں، یا تو اپنے آپ سے خوش ہے یا نہیں۔ خداوند ہی وہ واحد ہستی ہے جو راہوں کو جانچتا ہے، جو آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یا آپ کو شاباش ملتی ہے یا صفر ملتا ہے، اور جو آپ کو ایک پیمانے کے مطابق پرکھ سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ سب یاد رکھیں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب خداوند کی نگاہ میں ہے۔ اسرائیل اور یہودا میں بادشاہوں کے ایام میں 29 بادشاہوں میں سے ہر ایک کے متعلق ایک رپورٹ تھی۔ کیا آیا اس نے وہ کیا جو خداوند ٹھیک کی تھا نگاہ میں یا- صحیح تھا یا نہیں؟ وہ کیا تھا جو خداوند کی نظر میں برا تھا؟ جب کبھی آپ وہ کرتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے، جو خداوند کی خاطر ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی خاطر، اور کبھی کبھار آپ برا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ سے خفا نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے صحیح کام کرنے سے خفا ہوں اور شرارت سے خوش ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر مجھے جس سے فرق پڑتا ہے وہ معیاری پیمانہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ جس نے سوچا کہ وہ صحیح ہے اور خدا کی خاطر میں نہ لایا، اور خود سے سوچا کہ وہ کامل ہے، اور وہ سوچے گا کہ میں نے ایسا ہونے کی توقع نہیں کی کیونکہ میں نے مستقبل پر غور نہیں کیا۔ اگر آپ خدا کے معیار کو خاطر میں لائیں اور اسے اپنی راہ کو پرکھنے دیں تو آپ کبھی ایسی معلومات میں ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اور وہ بڑے سنجیدہ الفاظ سے اختتام کرتا ہے کہ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا، کیونکہ اس نے تربیت کو نہ مانا، اس نے خدا کی تربیت کو قبول نہ کیا اور اپنی سخت حمایت کے سبب سے گمراہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ آیت 1 تا 12 ہم نے بے دینی ناپاکی کی زندگی کے بارے میں بات کی، اور آیت 15 تا 20 میں، جی۔ اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ آیت 15 تا 20 میں وہ ازدواجی زندگی کی پاکیزگی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ آخر میں آخر میں کہ خداوند کی آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں جہاں کہیں تو جائے، اسے بچ کر کہاں جائیں بھائی معین، جہاں کہیں یہ آیت ہے کیونکہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں، میں دینداروں کے لیے حوصلہ افزائی اور لاپرواہ لوگوں کے لیے خبرداری کی ہدایت چاہتا ہوں۔ کسی سے کیسے کہوں کہ خدا کی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں؟ اور میں اس میں کہوں گا کہ دھیان کر کے تو کیا کرتا، کیا سوچتا ہے، تو کہاں جاتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں، تجھے صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ جو کچھ تو دیکھتا ہے وہ غلط ہے، تجھے اسے غلط کہنا ہے اور خود کو اس سے بچانا ہے۔ چاہے لوگ اسے غلط کہیں، تیرا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ہے جو تجھے دیکھتا ہے۔ اور یوسف نے واضح طور پر کہا، بھلا میں ایسی بڑی بدی کیوں کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں؟ خدا کہاں ہے؟ اور یوسف نے اس سے کہا کہ تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ در حقیقت چند دیندار لوگ زمین پر ہیں جن کی شخصیت یا نام سے کوئی واقف نہیں، وہ پوشیدگی میں کام کرتے ہیں، کوئی ان پر غور نہیں کرتا، وہ ہمیشہ لوگوں کی نگاہ سے دور رہتے ہیں، جبکہ دوسرے کسی مفاد، تعریف یا لوگوں سے واویلا کے طلبگار ہیں۔ آپ ان سے اس آیت کے وسیلے کیا کہیں گے کہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں؟ شاید ان میں سے کوئی آج کسی مشکل علاقے میں خدمت کر رہا ہو، کسی بیابان میں، جنگل میں، وحشی قبیلوں کے بیچ، مہاجرین کے درمیان، تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ لوگوں کی طرف سے تعریف کا انتظار نہ کریں، اور اس کی فکر میں مت رہیں کہ وہ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ مت بھولیں کہ خداوند کی آنکھیں آپ پر ہیں، اور جب آپ خداوند کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہر بات خداوند کے معیار کے مطابق پرکھی جائے گی۔
ہر کسی کی سوچ اور اس کے کام کو ظاہر کیا جائے گا. وہاں پر آپ اس شخص کو دیکھیں گے جو آپ کے کاموں کا حقیقی قدردان ہے، جس پر لوگوں نے غرور نہیں کیا. بھائی اسام، ہمیں لوگوں کی ایک جماعت کو خبردار کرنا ہے. آج رازداری سے رہنا آسان ہے. ماضی میں کسی کے لیے کوئی فلم دیکھنا مشکل تھا کیونکہ ٹی وی ہال میں سب کے سامنے رکھا ہوتا تھا. آج لوگوں کو اپنے ٹی وی یا کمپیوٹر کو اپنے کمرے میں لے جانے کی ضرورت نہیں. وہ آسانی سے اپنے فون کا استعمال کر کے اپنی جبلی تسکین کے لیے کچھ دیکھ سکتا ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا. آپ ایسوں کو اس آیت سے خبردار کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بھلے ہی آپ نے لائٹس آف کر دی ہے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا ہے اور آپ نے خود کو کمبل سے ڈھانپ لیا ہے، لیکن کوئی ہے جو تب بھی آپ کو دیکھتا ہے، اور اس برائی کو بھی جو آپ کی سوچ میں ہے. جب آپ وہ نظر رکھتے ہیں جسے کوئی جان نہیں سکتا لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے، اور ایک دن خداوند ایسی سب پوشیدہ سوچ رکھنے والوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. تو نے ایسی نظر رکھی، تو اس شہوت میں گرفتار ہوا، تو نے ایسے برتاؤ رکھا. خدا ان سب باتوں کو واضح طور پر جانتا ہے، گویا اس نے ان سب باتوں کو اپنے حضور درج کر رکھا ہے، اور وہ سب باتوں سے بخوبی واقف ہے. تاریکی بھی اسے چھپا نہیں صحیح. سکتی. اور شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی، اور یعنی کہ خدا کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، کیونکہ جو آدمی بوتا ہے وہی کاٹے گا. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. جی، آج کی قسط سے آپ نے کیا سیکھا؟ گناہ کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں. بھلے ہی وہ شہد کی طرح لگے لیکن اس میں زہر گھلا ہوتا ہے. خداوند کا شکر ہو، جب میں بے حد برا ہوں اور بہت سی برائیوں سے بھرا ہوں، تب بھی میں اس کے پاس آ سکتا ہوں اور وہ مجھے معاف کرے گا. صحیح، معافی کا موقع ہے. مجھے یہ بات پسند آئی کہ خداوند نے ازدواج کو مقدس ٹھہرایا ہے. ازدواج خدا کے منصوبے میں ہے اور اس سے خدا خوش اور مسرور ہوتا ہے. صحیح. جی، مسیحی گھر کے 2 ستون ہیں: محبت اور فرمانبرداری. محبت شوہر کی جانب سے اور فرمانبرداری بیوی کی جانب سے. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین خدا کا آپ بھی کو شکریہ. برکت اگلی دے. قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. كالوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.